اگلا سوال ہے، ابھی ابلیس کی نافرمانی ظاہر نہیں ہوئی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی مخلوق شیطان کے عمل دخل کے بغیر غلط کام کر سکے؟ یہ بہت اہم اشارہ ہے قرآن میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط کام ہوتا ہی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، شیطان نے مجھے اس طرف ورگلایا اور یہ غلط چوائس کروائی۔ یہاں پر فرشتوں کو شیطان کے وجود کا بھی علم نہیں، لیکن انہیں پھر بھی معلوم ہے کہ نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، یعنی فساد اور خون، قتل، فساد، ان سب چیزوں اس سے ہم جو سب سے اہم اس میں جو لیسن ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نہ اب نہ ماضی میں نہ بعد میں جا کر کہہ سکیں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا شیطان کی وجہ سے کیا۔ لوگ کہتے ہیں اگر یہ کم وقت شیطان نہ ہوتا تو ہمارے مسئلے حل جان سے تمہارے مسئلے نہیں ہیں۔ شیطان تمہارے میرے اندر، آپ کے اندر ایک طرح سمجھ لیں بارود ہے، پھٹنے کو تیار، اسے ہم خود بھی پھاڑ سکتے ہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے، چلو لگا دو یار، کیا ہے، یعنی وہ جو عنصر ہے نا ہمارے اندر جو غلط کام کر سکتا ہے وہ ابھی سے ہے ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بارے میں کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے بارے میں، تو شیطان کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں کہا کہ انسان کو الہام کیا دو چیزوں کا، دو صلاحیتوں کا، دو ٹینڈنسیز کا، دو پوٹینشلز کا۔ وہ کیا ہے؟ فجورہا و تقواہا۔ فسق و فجور میرا خیال اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یا نا؟ تو فجور کی بھی ایک ٹینڈنسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر الہام کی، اور تقوی کی بھی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انسان کی نفس کے اندر یہ دونوں چیزیں ودیت ہیں۔ تو یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب چوائس آتی ہے، جس یہ بڑی امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے چوائس کی، اس کے ساتھ ہمیں ایک عظیم بھائی کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اور اسی چوائس کی وجہ سے ہمیں عظیم برائیاں کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اس کی ایک اچھی مثال میرے نزدیک میری فیوریٹ مثالوں میں سے ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے اور فرعون کے تحت تختے کے اندر رہتے تھے، ابھی وہ نبی نہیں بنے تھے، وہ پرنس کی لائف رہے تھے، رویل زندگی گزار رہے تھے، لیکن چپکے سے جا کے وہ مدد کیا کرتے تھے غریبوں کی دوپہر کے ٹائم پہ۔ اب وہ کیا اسے قیلولہ کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، دوپہر کے ٹائم لوگوں نے سو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو سارے وہ سب غلام تھے بنو اسرائیل، تو اس وقت پولیس والے بھی تھکے ہوتے تھے جو ان کو مار مار کے کام کرواتے تھے، تو وہ بھی کوئی سڑکوں پہ نہیں تھا، تو وہ جا کے اس ٹائم پہ جب کوئی اتنی سخت گرمی ہوتی ہے باہر کی کوئی ٹونٹ ہی نہیں کرے گا، اس وقت جا کے وہ مدد کیا کرتے تھے لوگوں کی۔ تو ایسے ہی ٹائم پہ نکلے مدد کرنے کے لیے، ینگ آدمی تھے، تو دیکھا کہ ایک پولیس والا ایک اپنے مسلمان کو، بنو اسرائیل کا مسلمان تھا اس وقت، اس کو بٹائی کر رہا ہے سڑک پہ۔ انہیں غصہ آ گیا کہ یہ کم ظلم کرتے ہیں ہم پہ، کہ یہ بھی بیچارے کو اس طرح مار رہا ہے، مار مار کے قتل کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بیچ میں لڑائی کو روکنے کی کوشش کی اور ایک مکہ لگا دیا پولیس والے کو، وہ مر گیا۔ یہ کہانی کافیوں کو پتہ ہے، قصہ قرآن میں سورۃ القصص میں ہے، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ اچھا، یہ مارنے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس نے کیا، ان کو اندازہ ہوا انہوں نے کیا کیا ہے، تو پہلے الفاظ ان کے منہ سے نکلا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، انہ عدو مضل مبین، یہ ایسا دشمن ہے جو گمراہ کرتا ہے اور واضح گمراہی کرتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے بلیم کس کو کیا؟ شیطان کو، لیکن پھر اس کے فوراً بعد کہا قال ربی انی ظلمت نفسی دو باتیں ایک ساتھ میں کہہ دی، ایک تو یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، اور دوسرا میں نے غلطی کی۔ اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ اصل میں غلطی کیا تھی؟ غلطی مکمل نہیں تھا، غلطی جلد بازی تھی۔ پوری سچویشن کو سمجھنے سے پہلے انہوں نے ایکشن لیا، جلد بازی۔ العاجلۃ من الشیطان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جلدی کرنا شیطان سے ہوتا ہے۔ تو وہ اس جلدی کو شیطان نے ایکسپلائٹ کیا کہ اچھا ظلم ہو رہا ہے تمہارے سامنے، کچھ نہیں کرو گے کیا، کچھ تو کرو، اور وہ اچھائی کی نیت میں ان سے جلدی میں یہ غلطی ہو گئی۔ تو غلطی کیا ہوئی کہ شیطان نے سجیشن دی تھی کہ کرو بھائی، کیا کھڑے کھڑے دیکھتے رہو گے، اور وہ ایک اچھی چیز لگی، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان بری چیز کو اچھا لگنے دیتا ہے، تو ان کے دماغ میں تھا میں کسی کی جان بچا رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، اور وہ شیطان اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ شیطان کے عمل میں سے ہے کہ اس نے میری اچھی نیت کو ایکسپلائٹ کیا اور مجھ سے یہ کام نکلوا لیا، لیکن غلطی آخرکار میری ہے، مجھے ریکگنائز کرنا چاہیے تھا کہ رک کے مجھے پوری سچویشن اسیس کرنی چاہیے تھی اس سے پہلے کہ میں عمل کروں۔
یہاں سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ شیطان نے کام نہیں کروایا. شیطان نے جس طرح کوئی سیلس پرسن ہوتا ہے جو بڑی کنونسنگ طریقے سے آپ کو گاڑی بیچنے کی کوشش کرتا ہے, سائن آپ نہیں کرنے ہیں آخر میں. آپ اس کو نہیں بلیم کر سکتے کہ تیری وجہ سے میں نے سائن کیا. سائن تو آپ نے کرنے, پیسے آپ نے دینے. اگر وہ آپ کو کنونس کر لیتا ہے تو وہ پھر آپ کی غلطی ہے, رائٹ. تو یہاں اس دوسرے سوال میں اصل ایول کیا ہے, اصل شر کیا ہے؟ اصل شر شیطان, ہمارے اندر ایک شر موجود ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, اور ہمیں یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ ہمیں خود ذمہ داری لینی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا یار مجھ پہ شیطان چڑھ گیا تھا, اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں تھا, میں کچھ اور بن گیا تھا اور میں یہ ذمہ داری نہیں لینی اپنی. لیکن قرآن میں انسان کو اپنی ذمہ داری لینی ہی لینی ہے. وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایک دن میں شیطان کو کہوں گا شیطان کی وجہ سے سب کچھ ہوا. یہاں تک کہ قیامت کے دن جو مکالمہ ہے ہمارے اور ابلیس کے درمیان, جو ہمارے ساتھ تو نہ ہو معاذ اللہ, جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ ابلیس کا مکالمہ ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں کب کہا تھا, میں تو تمہیں چوائس دی تھی, تمہیں فورس تھوڑی کیا تھا. ماں نبی مصلحیکم وانتم مصلحیہ, نہ میری کوئی اتھارٹی تھی تمہارے اوپر. اب یہ سب ہونے سے پہلے میں آگے کی بات کر رہا ہوں پہلے, لیکن جب ابلیس کو دھتکارا گیا جنت سے اور نیچے زمین پر ڈالا گیا, اس وقت اللہ نے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تمہاری کوئی حکمرانی نہیں ہوگی. تو سلطان عربی میں کنٹرول کو بھی کہتے ہیں. میرے بندوں پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا, یعنی وہ وسوسے کی حد تک جا سکتا ہے, اس کے مزید اس کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں. تو یہ بھی یہ ایک ہمیں سمجھنے کو کہ جو شر ہے دنیا میں اس کو آپ صرف شیطان پہ بلیم نہیں کر سکتے. شر پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا, فیصلہ انسان کے اختیار میں, فیصلہ انسان کے اختیار میں, اس لیے وہ ذمہ دار بھی خود ہے ان کے کانسیکوینسز کا, اس کے نتائج کا. وہ یہ نہیں کر سکتا شیطان کی وجہ سے ہوا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا, اب یہاں پر جو اگلی بات آپ سے میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی فاہبط منہا فما یکون لک فیہا فاخرج انک من الصاغرین. یہاں سے نیچے اتر, اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا جب اس نے کہا میں بیت الرحم میں آگ سے بنایا گیا, یہاں سے نیچے اتر. فما یکون لک ان تتکبر فیہا, تمہارے لیے تیرے لیے یہ مناسب نہیں, یکون لک کوئی حق نہیں بنتا تمہارا یہاں پر, تمہارے لیے امکان ہی نہیں کہ یہاں پر تم اپنی بڑائی دکھاؤ. تتکبر فخرج, تو نکلو یہاں سے, انک من الصاغرین, تم چھوٹے کیے جائے والوں میں سے ہو, تم چھوٹوں میں سے ہو. صاغر کا لفظ استعمال ہوا ہے, صغیر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں چھوٹے کو نا, صاغرین. اس میں دو چیزیں اہم ہیں میرے نزدیک. پہلی کہ اس کا تکبر کیا ہے. اس نے تکبر اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا, اس نے تکبر انسان سے کیا. تکبر کی اصل صرف یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کو نہ مانے, اپنے آپ کو بڑا مانے خدا کے مقابلے میں. تکبر کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی اور مخلوق سے بڑا مانے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم دعا کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, تو ہمیں تکبر نہیں ہے. کوئی سجدے بھی کر رہا ہو, حج بھی کر رہا ہو, روزے بھی رکھ رہا ہو, پھر بھی اس میں تکبر ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے, عربی میں تواضع کہتے ہیں, ہیوملٹی کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, تذلیل. اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلیل ہو انسان, بالکل کوئی ہماری کوئی انا نہیں ہے خدا کے سامنے, ہم سر اپنا گرا رہے ہیں, اپنے چہرے کو زمین پہ ڈال رہے ہیں اللہ کے سامنے, اس سے لگے کہ انسان بڑا ہمبل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیوملٹی اور چیز ہے, اور پھر جا کے اپنے بھائی کے ساتھ ہیوملٹی, اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ہیوملٹی, والدین کے ساتھ ہیوملٹی, بچوں کے ساتھ ہیوملٹی, اسپاؤس کے ساتھ ہیوملٹی, بھائی بہن کے ساتھ, وہ ہیوملٹی اور چیز ہے. اور یہاں پر اصل تکبر انسان اور کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخری گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جن کو وہ اونچائی نہیں چاہتے. یعنی اونچائی کا مطلب کہ اپنے آپ کو کسی اور سے سپیریئر بننے کا انہیں کوئی بخار نہیں ہے, کہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح میں اوپر آ جاؤں. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے پاس فرعون کی طرح کا محل ہو, یا میرے پاس لاکھوں ہوں یا کروڑوں ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تکبر آ جاتا ہے. اچھا, ان لوگوں نے یہاں پر اپنے کیا ولیمہ کرایا تھا, ہمیں تو اس سے اچھا کرانا پڑے گا. اچھا, انہوں نے یہاں سے اس سے ہمیں ایکسپینسو کرنا پڑے گا. اچھا, اس کو پھر میں کیا ہوتا ہے, انہوں نے یہ کہ ہمیں اس سے بہتر کرنا ہے, اس کو دکھانا ہے ہمارے پاس اس سے بہتر ہے. اور یہ چیز ہم بچوں میں شروع سے ڈال دیتے ہیں, بچوں میں ڈال دیتے, اٹس سو ڈسکسٹنگ, بچوں میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بچے کسی کے گھر پہ جائیں گے اور کہیں گے او تمہارے پاس
प्ले स्टेशन 4 है, हमारे पास प्ले स्टेशन 5 है, राइट? और वो उस चीज को हम रोकते नहीं, उसको फिक्स नहीं करते। और ये जो कंपैरिजन की बुनियाद पे कि मेरे पास ऐसे जूते हैं, तुम्हारे पास तो चीप वाले हैं, मेरे पास तो ये है, तुम्हारे पास ये भी नहीं है, अच्छा हमारा घर तो इतना बड़ा है, तुम लोग अपार्टमेंट में रहते हो, तुम लोग शेयर करते हो, हमारे तो सबका एक अलग है, ऐसी बातें शुरू से ही हम, और बच्चे ही कहाँ से सीखते हैं जब ये बिहेवियर ऊपर से देखते हैं और लोग कमेंट, अपने पेरेंट्स को कमेंट करते देखते हैं, उनको बेचारों को देखो कहाँ रह रहे हैं, उनके पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, साइकिल पे जॉब पे जाते हैं, इस तरह की बातें जो करते हैं लोग, तो उनसे हम बच्चों को ये तकब्बुर सिखा रहे हैं शुरू से। एनीवे, आखिरी बात आज के बारे में वो ये है साहिरीन। ये कुछ लोग इसको कंट्रोवर्शियल समझेंगे, इसमें कोई कंट्रोवर्सी, मेरे नजदीक कंट्रोवर्सी है ही नहीं। आपने काफी दफा हमारे कल्चर में सुना होगा जिन चढ़ गया किसी पे, शैतान चढ़ गया, इस पे आज सेब का साया आ गया है, पोजेशन हो गई है, राइट? अब इस पे से जिन उतारना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने शुरू में ही, अब शयातीन में से सबसे बड़ा शैतान इब्लीस है, ये तो सब मानते हैं, और शैतान के बारे में अल्लाह ताला ने शुरू में ही कह दिया इन्नका मिनस सागिरीन, तुम छोटों में से हो, तुम छोटों में से हो। वो कोई बड़ी चीज है ही नहीं, अल्लाह ताला ने खुद, और ये अल्फाज मैंने आपको पहले बताया था, हम सब मौजूद थे ना, तो हम सब के वजूद में हम सारे गवाह हैं इस बात के कि अल्लाह ताला ने खुद बगैर शक उससे कह दिया कि वो छोटों में से है। छोटों में से दो चीजें निकलती हैं, एक जिसके पास कुदरत ना हो इतनी, और दूसरा जिसकी इज्जत ना हो। सहीह अरबी में सागिर किसी को छोटा महसूस कराना, किसी की बेइज्जती कराना भी होता है। तो अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रही और कोई हैसियत नहीं रही, और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि तुम्हारी कोई सलाहियत नहीं, तुम क्या चीज हो, हकीर सी चीज हो तुम। शैतान, मैं बताया था, जो जो चीज वो फील करता है वो चाहता है कि हम वो चीजें फील करें। अल्लाह ताला ने उसको कहा कि तुम्हारी गुंजाइश नहीं तुम्हारे लिए कि तुम तकब्बुर करो। उसका मकसद क्या बन गया? हमें तकब्बुर डालना, एक दूसरे का कंपैरिजन करके हमें अपने आप को ऊपर चढ़ाना। अल्लाह ताला ने उसे बताया तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, तुम साहिर हो, तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। शैतान के जॉब में से है हमें कन्विंस करना कि शैतान के पास इतनी पावर है, इतना कंट्रोल है कि वो इंसान के ऊपर छा सकता है, उस पर कंट्रोल कर सकता है। अब उसके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो शैतान बोल रहा है, वो इंसान भी नहीं बोल रहा। ये सब नॉनसेंस है। क्यों नॉनसेंस है? ये साइंस और टेक्नोलॉजी की और साइकोलॉजी की वजह से मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुरान की वजह से कह रहा हूँ। कुरान ने पहले ही कह दिया तुम्हें कभी मेरे किसी बंदे पर कंट्रोल नहीं होगा। कुरान ने साफ अल्फाज में कह दिया। फिर जब सबसे बड़ा, अगर किसी पे शैतान का सबसे बड़ा हमला हो, उसको हम समझेंगे कि उसकी पोजेशन हो गई है, उस पर चढ़ गया शैतान, है ना? और ये कोई छोटी बात नहीं है, अगर ये वाकई हकीकत है, कोई छोटी बात नहीं है। कुरान में रूहानी मसाइल का सबसे बड़ा हल कुरान खुद है। और कुरान में कौन सी सूरत है जिसमें शैतानों से हमें छुटकारा दिलाया गया है? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, है ना? उसके आखिर में क्या है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, नात मिन शर्रिल मुसैतिर, कंट्रोल करने वाले, हावी आने वाले के शर से बचा ले। जो चढ़ जाता है, जो कंट्रोल कर लेता है, उसके शर से बचा ले। नहीं, जो वसवसे करता है। कुरान ने खुद कह दिया इसकी हद वसवसे तक की है। फिर उसके बाद क़यामत के दिन जब ना कोई झूठ बोल सकता है, ना कोई गलत बात कह सकता है, उस दिन इब्लीस खुद कह रहा है मेरी तो कोई अथॉरिटी नहीं थी। अगर वो कहता हाँ ठीक है, मैंने पोजेशन कर ली थी, एक दो तीन तो मैंने काबू कर लिए थे अपने अंदर, उसने तो ये बात नहीं की क़यामत के दिन। तो कुरान में कई मकामात पर बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात दिखा दी गई है कि ये जो हम समझते हैं ना कि इंसान के ऊपर कोई और मखलूक हावी आ जाती है, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रूह दी है, नफ्सियाती मर्ज होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, वसवसा होता है। वसवसा अपनी जगह ठीक है, वो एक चीज़ है, और वो एक्सट्रीम भी हो सकता है, वो अपनी जगह हो सकता है। लेकिन ये इंसान कोई समझे कि इसके ऊपर कोई जिन छा गया था, जिन चढ़ गया था, और फिर उसकी कोई चॉइसेस नहीं कि अंदर कोई रिमोट कंट्रोल और चला रहा है, ये चीज़ हमारे दीन में नहीं है। यह हमने इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया है, और इसकी वजह से जिन लोगों के वाकई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, बेचारों के, जिनको वाकई कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है या स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है और चीज़ें हो जाती हैं, उसको डायग्नोस करने के बजाय हम उसमें से जिन उतार रहे होते हैं सारा दिन ये लो कि इसमें से आसेब का साया उतार दें। और ये कुरान से दूरी की एक असल में मिसाल है कि ये हमने इस चीज़ को इतना ज़्यादा बना दिया है, इतना बढ़ा चढ़ा दिया है कि इसका असल में हमारी किताब से इतना डायरेक्ट कोई ताल्लुक है ही नहीं।
تو ایسا کہ یہ بات بھی شروع سے ہی ہمیں کہہ دینی چاہیے کہ جب یہ مخلوق بنی تھی، اگر یہ واقعی خطرہ ہوتا تو اس وقت یہ کہنے کی بات تھی انسانیت کو کہ دیکھو تم زمین پہ آ رہے ہو، ذرا دیکھ کے رہنا، اگر رات کے کسی درخت کے نیچے سے گزر گئے نا تو جن آ کے چڑھ جائے گا تمہارے اوپر. کیا خبرداری کی گئی ہے؟ شیطان وسوسہ کرے گا، اس کے وسوسے سے بچنا، یہ تمہارا دشمن ہے. اس سے آگے اگر یہی سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارے نزدیک، جن چڑھ جانا اگر واقعی حقیقت ہوتی تو اتنا بڑا خطرہ ہوتا نا. تو یہ کیسے ممکن ہے قرآن اس کے بارے میں وارن ہی نہ کرے، انسانیت کو تیاری نہ کرے اس مصیبت سے بچنے کے لیے. تو شیطان کا مقصد ہے اپنے آپ کو طاقتور دکھانا اور ایسا دکھانا کہ اس کا واقعی کنٹرول ہے ہم پہ. تو جب ہم یہ چیزیں مان لیتے ہیں نا تو ہم شیطان کی گیم کھیل رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ بلکہ گیم کھیل رہا ہے، ہم اس کو مان چکے ہیں.